الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضل علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي ورواه الدارمي المقول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضله على ادناكم ثم تلا هذه الايه انما يخشى الله من عباده العلماء وسرد الحديث الى اخره. یہ حدیث پاک جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا جناب ابو امامہ باہلی سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے تذکرہ کیا گیا دو آدمیوں. صحابہ جب بیٹھتے تھے سرکار کی بارگاہ میں تو کچھ نہ کچھ معلوم کرتے ہی رہتے تھے. اور یہ علم جسے مجلسی علم کہتے بہت بھاری ہوتا ہے. تو آپ کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا. ان میں کا ایک آدمی جو ہے بڑا عبادت گزار تھا, عابد. آج کل کی عابد کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت کا جو عابد تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک عابد تھا, بہت عبادت کرنے والا تھا اس کا, اور دوسرے عالم کا. اور آج کے عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. آج عالم کہلانے والے بہت سے لوگ متعلم بھی نہیں ہیں, بلکہ وہ علامہ بنے پھر رہے ہیں. بہت سے ایک دو کی بات. تو تذکرہ دونوں کو ہوا کہ ایک عبادت گزار کا جو بہت اچھا عبادت گزار تھا, اور دوسرا بہت اچھا عالم تھا, اس کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں ہوا. یعنی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس میں مرتبہ کس کا زیادہ ہے, اس عبادت گزار کا یا عالم کا, یہ جاننا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے جو ادنا ہے, بہت معمولی درجے کا ہے, اس کے اوپر. کیا بیان کرنے کا انداز ہے. کوئی نبی نہیں ہے جس سے حضور فاضل تر نہ ہو, اور کوئی رسول نہیں ہے جس سے حضور فاضل تر نہ ہو. آپ کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے, تمام رسولوں پر. پھر آپ کی فضیلت کا کیا کہنا جو صحابہ کے اوپر ہے, جو ان میں بڑے بڑے ہیں, جیسے صدیق ہیں, فاروق ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں رضوان اللہ تعالی, اور عشرہ مبشرہ ہیں, اصحاب بدر ہیں, اصحاب حنین ہیں, جو بڑے بڑے ہیں. ان بڑوں کی بھی بات نہیں. تو حضور کی فضیلت صحابہ پر کتنی ہوگی. پھر فرمایا تم میں سے جو بالکل معمولی درجے کا ہے, اس کے اوپر میری فضیلت جتنی ہے, اتنی فضیلت ایک عالم کی عابد کے اوپر. کیا عالم کا درجہ بیان. ایسے ہی ہے فضیلت. اس لیے کہ عبادت کی راہ علم ہی دکھاتا ہے. جس کو علم ہی نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں سب راہیں عبادت کی نہیں دیکھ پاتا. بندگی کی تمام راہیں علم دکھاتا ہے. آئی بات سمجھو. تو عالم کا مقام کتنا اوپر بیان کر دیا. اب بس ایسے ہی سمجھ لو. یہ نہیں کہا تم میں سے جو بڑے ہیں جتنی ان کے اوپر, تم میں سے جو معمولی ان کے اوپر, بہت اونچا ہوا تھا. اسی لیے کسی عالم کو سمجھ پانا یہ عابد کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ اس کے بس کی بات ہے. فضلی اللہ تعالیٰ کو, جیسے میری فضیلت تم میں سے معمولی آدمی پر. اتنا ہی کافی تھا جو حضور نے کہا, لیکن آگے بیان فرما رہے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ ثُمَّ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ, بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے, وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تمام آسمان والے اور تمام زمین والے, حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا, یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں. نملہ کہتے ہیں چونٹی کو, اور جوہر کہتے ہیں سوراخ کو. یہاں تک کہ چونٹی اپنی سوراخ میں. وَحَتَّى الْحُوتَ, یہاں تک کہ حوت کہتے ہیں مچھلی کو, یہاں تک کہ مچھلی پانی میں. لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ, ضرور ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہے ہیں. عالم جو ہے وہ معلم ہے, وہ سکھانے والا ہے.
تو جو لوگوں کو خیر کی بات بتا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہا ہے، نیکی کی بات بتا رہا ہے، گناہ سے بچا رہا ہے، تو سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خود اللہ، اس کے سب فرشتے، تمام آسمان والے، تمام زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں، چونٹی کو کیا پڑھی ہے، چونٹی پر مولانا صاحب کا کیا احسان ہے، وہ اپنے سوراخ میں وہ بھی دعا کر رہی ہے مولانا صاحب کے لیے. یہ اب ہمارے جیسے کو نہیں سمجھ لینا بھیا گرے پڑے گا. عالم کی بات کر رہا ہوں، جو عالم اللہ ان کے قدموں کی دھول بنا دے تو بہت ہو، صرف ان کی دھول بنا دے. یہ سب چوٹی پہ احسان یہ ہے کہ اگر عالم ہے تو ایک چوٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارے گا. یہ بات سمجھ میں ہے؟ اگر عالم ہے تو ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارے گا. اور تو جانے دیجئے، یہاں کچھ پڑھیے. تو وہ بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ عالم نبی کے قدم میں ہوتا ہے، اور انبیاء کی تعلیم میں سے یہ ہے ایک چونٹی کو بھی نہ مارو. بلا وجہ کیوں مارتے ہیں اس کو؟ اللہ کے مخلوق. اسی لیے ایک سورہ ہی قرآن شریف میں سورۃ النمل ہے، آپ کو پتہ نہیں. چونٹی والا بھی ایک سورہ ہے. چونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ نصیحت کر رہی تھی اپنی رعایا کو کہ تم لوگوں کا کام ہے جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سوراخوں میں چلی جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے یہاں، تم چھوٹی سی مخلوق ہو، کہیں بے خبری میں تم کچل نہ جاؤ. انہیں خبر ہوگی تو نہیں کچلیں گے. دیکھا، اسی بات کو اللہ نے پسند کیا اس چونٹی کے کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے ماننے والے کو بھی جب تک خبر ہوگی چونٹی کو بھی نہیں مارے گا. بس یہی ادا پسند آ گئی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو یہ جو اس نے وہم لا یشعرون کہا، لا شعوری حالت میں ہوگا، جان بوجھ کے تو نہیں مارے. جان بوجھ کے عالم جو ہے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں مارے گا. یہاں زندہ مرغی کو لٹکا کے چلتے ہیں لوگ، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. سیکھا نہیں اسلام کو، چل رہے نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز ہی نہیں سیکھا ہے، وضو نہیں سیکھا کہ کیسے کرتے ہیں. بہت سے لوگ حوض کے اوپر وضو کر کے پانی پھینکتے ہوئے مسجد میں منع ہے، پانی صاف کر لو، وضو کا پانی مت گراؤ مسجد. نہیں معلوم آپ چلا بھی در سیکھ لیا گرنا پڑنا، جیسے بچے لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھتے کر لیتے ہیں. دین سیکھنے سے آتا ہے، اور دینداروں کی باتیں سننے سے آتا ہے. جب دیندار سے سنو گے نا تب دین آئے گا. اور کہو کہ تم سوتے رہو، کوئی آ کے تمہارے منہ میں علم اڈیل دیتے تو کبھی نہیں ہوگا. کچھ لوگ سوچتے ہیں میں سوچتا رہوں اور کوئی آ کے میرے منہ میں علم اڈیل جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا. سیکھنا پڑے گا. تو چوٹی بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ عالموں کو زندہ رکھ، ان کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، دوسرے تو کچل ڈالتے ہیں. بلا کے کبھی نہیں مارے گا عالم. اور مچھلیاں بھی، اس لیے یہ مچھلی بغیر پانی کے رہ ہی نہیں سکتی. یہی وہ مچھلی ہے جو پانی میں پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی رہتی ہے، کبھی باہر نہیں نکلتی، پانی میں ہی مرتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی پانی چاہتی ہے. مچھلی کھا لو رمضان میں تو دیکھو کتنی پیاس لگتی ہے. باقی جتنے پانی کے جانور ہیں سب باہر نکلتے ہیں. گھڑیال باہر نکلتا ہے، کچھوا باہر نکلتا ہے، سانپ باہر نکلتا ہے، دریائی گھوڑا باہر نکلتا ہے، کیکڑا باہر نکلتا ہے، سب باہر نکلتے ہیں. میڈک باہر نکلتا ہے، ڈاکٹر کرتا ہے، سب نکلتا. مچھلی نہیں، مچھلی پانی سے کبھی نہیں. پانی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مچھلی پانی کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اب جب جال ڈالا جاتا ہے تو پانی تو نکل جاتا ہے، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، مچھلی رہ گئی جال. یہاں کس پر بھروسہ کیا ہے؟ پانی جیسا ساتھی تو کوئی تھا ہی نہیں مچھلی کا. جب جال ڈالا گیا تو پانی تو نکل گیا اور مچھلی رہ گئی. کس پر بھروسہ کر؟ کس کے اوپر بھروسہ؟ تو یہ مچھلی بھی دعا کرتی ہے. اس لیے یہ حدیث پاک میں ہے کہ بہم تم ترون، علماء کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، وہ بہم ترزقون، اور علماء کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے، ان کی برکت سے. اچھا اسی لیے عالم سے کہتے ذرا دعا کرنا میرے لیے، اور عالم ان سے کہتا کہ آپ بھی ذرا دعا بولے میری دعا کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں عالم کہتا ہے میرے لیے آپ بھی دعا کرنا. کہا ارے ہماری دعا کرانے آتے ہیں کبھی کبھی بیچارے لوگ آتے ہیں. تو مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں کہ بارش آپ کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ہی ہماری زندگی ہے. اور چوٹی اپنے بلوں میں یاد کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں. لیکن یہ معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا. عالم کی شان ہے کہ لوگوں کو دین سکھاتا رہے. یہ نہیں کہ جہاں سروس ہو، جہاں نوکری چاکری ہو وہاں جا کے آپ سکھا کے آ جائیں. نہیں، خاص لوگوں کو بھی سکھائیں، عام لوگوں کو بھی آپ سکھائیں. اب یہ مجلس عام ہے جس میں بیٹھا ہوں، زیادہ بہت زیادہ بھاری باتیں نہیں لاتا ہوں، لیکن بالکل چھوڑ کے بھی نہیں جاتا ہوں. تو اس کی شان سے یہ ہے کہ وہ دین سکھائے جہاں بھی بیٹھا ہو، پھر اپنی بات سے بھی سکھائے اور اپنے عمل سے بھی سکھائے. وہ چیزیں ہیں جو اس کو عمل کرتے دیکھ کر کے لوگ عمل کرتے ہیں. تو
اور کچھ ہیں کہ بات سن کے عمل کرتے ہیں، تو دونوں طریقے سے، اور کچھ ہیں جن پر بات کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ عمل کرتے رہیے، بس چلے گئے، تو کیا کریں گے؟ چکنے گھڑے پر اگر قطرہ نہ ٹھہرے تو کوئی کیا کرے، اور گنبد پر اگر اخروٹ نہ ٹھہرے تو کوئی کیا کرے، کیا کیا جائے گا؟ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور اس کو دارمی نے مکھول سے بھی روایت کی. یہ مکھول 4 بڑے علماء میں سے ایک عالم ہے اپنے زمانے کا، شام میں تھے. جب کہا جاتا صرف 4 ہی علماء ہیں، بتائیے اس دور میں جو تابعین کا اس دور میں مکھول بہت بڑے عالم، ان سے بھی یہ مروی شام میں، جن کے پاس سفر کر کے گئے تھے. پہلی حدیث سنا جو ہے اس میں شام میں تھا. اس وقت صرف 4 عالم تھے، آج 400 جہاں ڈھونڈو وہاں مل جائے. تو کیا ہے کیا دونوں صفر اگر گرا تو 400 کے تو 4 بھی نہیں ہے. تو یہ شاذ نادر عالم ہے، یعنی وہ جس کو عالم کہا جائے، بقیہ تو سب پگڑی باندھ کے سب عالم ہے. تو مکھول شام میں مشہور تھے، شعبی کوفہ میں مشہور تھے، مسیب مدینے میں مشہور تھے. تو کچھ علماء تھے جن کی بڑی زبردست شہرت تھی ساری دنیا میں ان کے دور میں. اس وقت 4 تھے. اب صحابہ تو کم و بیش 1 لاکھ ہے نا، لیکن مشہور جو ہے 4 ہیں. شہرت 4 ہی. ائمہ تو جانے کتنے ہیں، مشہور 4 ہیں. تو اس وقت بھی مکھول سے بھی ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے. جب علم کا دور تھا، جب ان میں بڑے تھے شام میں. مکھول نے لیکن 2 آدمیوں کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بیان کیا کہ عالم کی فضیلت عابد پیسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے معمولی عالم. اس کے بعد انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ کلام پاک کی آیت ہے. سوا اس کے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو عالم. جو اس کی شان کو کچھ جانے گا وہ ڈرے گا نا. اور جو جانتا ہی کیوں ڈرے گا؟ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، لیکن کچھ جانتا ہی نہیں تو کیا ڈرے گا؟ یہ قدرت نے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے تو علماء ہی ڈرنے والے ہیں. اور یہیں سے معلوم ہوا کہ جو صحیح معنوں میں عالم ہے وہ خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. اور یہی ڈر ہے، یہی خوف خدا ہے کہ جو عالم کو عالم بناتا ہے. محض کتاب پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، پگڑی باندھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، جبہ پہن سے کچھ نہیں ہوگا، گدڑی پہن لینے سے، تسبیح 1000 دانہ لے کے کچھ نہیں ہوگا جب تک خدا سے نہ ڈرو. تعریف کی اللہ نے خود علماء کی، انما یخشی اللہ. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہیں. عالم بہت ڈرتا ہے، بہت کچھ کہتے ڈرتا ہے کہ ہم کو کہنا چاہیے کہ نہیں کرنا، کچھ کرتے ڈرتا ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ سوچتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کو ہم کو سوچنا چاہیے. وہ اپنی تینوں حرکات میں، وہ فکری ہو کہ عملی ہو کہ قولی ہو، تینوں حرکات میں ڈرتا رہتا ہے عالم. بہت بڑا. یہ تو عالم کا درجہ حضور کا کتنا ہو، کوئی اندازہ ہے؟ یہ تو عالم کا درجہ جو نائب ہے، پھر حضور کا درجہ کیا ہوگا؟ وہی جو اعلیٰ حضرت ہے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہی کہنا پڑے گا. اور آخر میں بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ کہنا ہی پڑے گا. اس کے بعد حدیث چلا دیا آخر تک. الحمدللہ یہ حدیث بھی سن لی. لہٰذا یہ نائب جو ہیں علماء، آپ ان سے الجھیے گا نہیں. ایک دوسری چیز ہے، ان کو دل سے چاہیے، اس لیے کہ اچھوں سے محبت بھی اچھی ہے. ان کو دشمن مت بنائیے گا، یہ اپنے سے دشمنی ہوگی. ان کا آپ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، لیکن اپنا سب کچھ نقصان کر کے بیٹھیں گے. آپ ان کو دشمن مت بناؤ، ان کی برائی لے کے مت بیٹھنا. جہاں 4 آدمی عام آدمی بیٹھتے ہیں، یہ مولانا صاحب ایسے ہیں، وہ مولانا صاحب ایسے ہیں، یہ فلاں ایسے ہیں، سب اپنی قابلیت جھاڑتے رہتے ہیں، آتا جاتا خاص. اور ان سے پوچھا جائے آپ کیا ہیں، کہاں تو آپ کو دودھ میں نہلایا گیا ہے، آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ آپ ان کی برائی میں مت جانا. کسی دن ہدایت کر رہا ہوں، مدد کرنا. وہ نائب ہے، نائبان مصطفیٰ ہے. یہ آرزو ضرور کرنا کہ اللہ جو سچے علماء ان کے قدم کی دھول لگانا، اور جو کچھ بنے صرف واہ واہ آمین کہہ کے ان کی خدمت کرنا، دامے درمے قدمے سخن، جو کچھ بنے ان کی خدمت کرنا. آخر تو صحابہ نے حضور پر اپنی جان تک دے دی. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور کے ایک اشارے پر جان تک دے، سب کچھ حضور کے لیے. تو جب نائب ان کی جو کچھ ممکن ہوگی، ایک گلاس پانی سے بھی خدمت ہوتی ہو تو کر دینا، اور ایک کھجور سے بھی ان کی اگر خدمت ہوتی تو کر دینا. نہیں ہے کچھ آپ کے پاس اتفاق سے، ایک کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور ہے آپ کے پاس، آدھی کھجور سے بھی خدمت کچھ کر دینا، کرنا. اس لیے کہ اگر علماء یہاں اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج ہے جو ان سے علم سیکھتی ہے. تو قیامت کے دن بھی اکیلے علماء جنت میں نہیں جائیں گے، ساتھ میں ایک بارات لے کے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہاں تو فوج ہے ان کے ساتھ، آج لے لو جس کو ساتھ میں لینا ہو. ابھی کوئی عالم 10 آدمی کو لے کے آپ یہاں دعوت میں جاؤ کہ بھائی 10 آدمی بلا دعوت کیا گیا، آپ کیا کہتے ہو؟ ارے آپ بولے آگے سر آنکھوں پر لیا گیا، یہی کہتے ہو نا. وہی فرشتے کہیں گے آپ لائے ہو ان کو بارہ کر لے جاؤ آپ کو جنت میں. آپ ایسا کرنا بابا، تھوڑا ادب سیکھ لینا. کوئی دنیا جب برائی کرتی ہو آپ ہرگز مت ٹھہرنا ہو، اچھی جگہ نہیں ہے جہاں کچھ کرنا دھرنا کرنے سے برائی دے کے بیٹھے رہے علماء. اور یہ کیا جانے کہ علماء میں کیسے کیسے لوگ. الحمدللہ رب العالمین. انہی کلمات پر آج کا درس ختم ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ.